بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز میں لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، عوام الناس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری تہجد کی نماز ادا ہو رہی ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے ان کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہو رہی ہوتی۔ اپنے دل کو تو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہماری تہجد ادا ہو گئی، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تہجد ادا نہیں ہوئی۔ تو اس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور تہجد کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنایا جائے، اور جو ساتھی جو دوست تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری تہجد کی نماز وہ صحیح طور پر ادا ہو سکے اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ کی محبت وہ ہمیں یہ حاصل ہو سکے۔ تو تہجد کی نماز میں کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں؟ تین بڑی غلطیاں جو تہجد کی نماز میں عموماً ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو غلطی بھی نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ لیں، حالانکہ وہ غلطی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ نماز کو، تہجد کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، یا بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز کا وقت یہ فجر کی اذان تک رہتا ہے، اور فجر کی اذان تک وہ تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ حالانکہ فجر کی نماز صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، 15-20 منٹ کے بعد، اور تہجد کا وقت 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب ہم تہجد کی نماز اذان تک پڑھتے رہیں گے، فجر کی اذان تک، تو کیسے ہماری تہجد کی نماز ہوگی؟ تو ہم نماز کا وقت ہی باقی نہیں رہا، صبح صادق ہو گئی، تو اس میں کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس کو نوٹ کریں کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اور کیلنڈر کے اندر، جنتری کے اندر، مسجد میں جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں ان کے اندر لکھا ہوا آتا ہے انتہائی وقت۔ عشاء کے بعد دیکھیں انتہائی وقت کیا آ رہا ہے، یہ تہجد کی نماز کا یہ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے کہ نماز سے تہجد کو اس کے وقت میں نہ پڑھا جائے۔ اور دوسری غلطی جو کی جاتی ہے کہ لوگوں کو باتوں باتوں میں بتانا، لوگوں کو باتوں باتوں میں بتانا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تہجد کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، کب شروع ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے رات کو تہجد پڑھنی ہوتی ہے، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بہانے میں، اشارے کنایہ میں جو اپنے آپ کو تہجد گزار ظاہر کیا، تو یہ ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری کرنے والے شخص کی بھی تہجد قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو تکبر کرتا ہے، کیونکہ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، اور مخلوق کو، بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ زمین پر تکبر کرے، اور اللہ کی تکبر والی صفت کو یہ چھیڑنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تکبر کرنا، تہجد پڑھنے کے بعد عقل میں آ جانا کہ میری تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، میرا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، فلاں تو سویا رہتا ہے، فلاں تہجد نہیں پڑھتا، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ عقل آ گئی تو تکبر آ گیا۔ تو تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، تو تکبر کرنے والے کی بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، نبی بنا دیا۔ تو تکبر کرنے والے وہ دنیا میں ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، تباہ ہوئے، دنیا نے ان کا انجام دیکھا ہے۔ نمرود نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ہلاک کیا۔ تو تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو تین باتیں، تین غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، ایک تو نماز کا وقت نہ ہونا، دوسرا ریاکاری کرنا، اشارہ کنایہ میں لوگوں کو بتانا کہ میں تہجد گزار ہوں، تیسرا یہ تکبر کرنا، یہ تین غلطیاں بہت بڑی بڑی ہیں جن کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تہجد کی نماز کی چونکہ فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے، تو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ اور بندے کے درمیان یہ راز کی نماز ہے، اور راز کی باتیں ہوتی ہیں تہجد کے وقت، جب تمام دنیا، تمام مخلوق، گھر والے سوئے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور راز و نیاز کی باتیں اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے کا درمیان راز ہوتا ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔